بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ کیا واقعی ایسی کوئی جگہ ہے جو ہماری سوچوں، خوابوں اور تمناؤں سے بڑھ کر ہے، جو تمام جنتوں کی سردار ہے، جسے خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، جبکہ باقی جنتوں کو کن فیکون سے تخلیق فرمایا؟ یہ وہ جنت ہے کہ جب سے تخلیق ہوئی اس وقت سے لے کر ہر روز اللہ پاک اس کی خوبصورتی میں 5 گنا اضافہ فرماتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ وہ جنت کس قدر حسین ہوگی، جس کی خوبصورتی ہر روز 5 گنا بڑھتی ہی چلی جائے۔ جنت ایسا مقام جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی بیماری، اور نہ کبھی موت آئے گی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہوگی اور نہ ہی کوئی حسرت ہوگی، جہاں ہر چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہوگی، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اللہ رب العزت سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جس کی ہر چیز کو اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اس کے محل، اس کے دروازے، اس کی ہوائیں، اس کی روشنی اور اس کی فضا، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمائی، اور اس میں ایسی حیرت انگیز نعمتیں رکھی کہ جسے جان کر ہر شخص اس کی تمنا کرنے لگے اور اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جنت میں گونجے گی تو کیسا سما ہوگا، اس وقت جب اللہ پاک خود جنت الفردوس کے باسیوں کو اپنا کلام سنائیں گے، اس وقت کسی کو کوئی اور آواز کی ضرورت نہیں رہے گی، جو اللہ پاک نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے تیار کی ہے، جو تمام جنتوں سے بلند، تمام جنتوں سے اعلیٰ اور VIP جنت ہے، جس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، جو تمام مومنین کی آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشوں کا مرکز ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے اور اس کے اوپر عرش معلیٰ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت الفردوس کے حیران کن حقائق کے بارے میں جانیں گے۔ جنت اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ جنت الفردوس کے جنتیوں کو کون کون سی نعمتیں عطا کی جائیں گی؟ جنت الفردوس کے جنتیوں کی مہمان نوازی کیسے کی جائے گی؟ اور جنت الفردوس میں وہ لمحہ کیسا ہوگا جب جنتی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آواز میں کلام پاک سنیں گے، جس سے جنت کا گوشہ گوشہ جھوم اٹھے گا؟ اور پھر سب سے بڑا انعام کہ جب خود اللہ پاک اپنی آواز میں جنتیوں کو قرآن مجید سنائیں گے، جو حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائے گا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں آپ جنت الفردوس کی ہر نعمت کو محسوس کریں گے۔ تو آئیے دل کو تھام لیجئے، ہم چلتے ہیں جنت الفردوس کے اس روحانی سفر پر جو ایمان کو تازہ کر دے گا اور روح کو سکون دے گا اور دل کو جنت کی طلب میں بے قرار کر دے گا۔ اگر آپ بھی جنت کی حقیقی طلب محسوس کریں تو ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین محترم، جنت الفردوس عربی زبان کے لفظ فردوس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب سب سے بلند و بالا باغ کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا اور ہر بار نیکوکاروں مومنوں کے انعام کے طور پر ذکر ہوا۔ جنت کا لفظ تمام جنتوں کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اور پھر اس جنت میں اللہ پاک نے مختلف درجات رکھے ہیں، جن میں تمام درجوں سے اعلیٰ، بہترین اور سب سے اونچا بلند مقام جنت الفردوس ہے۔ یوں تو اللہ پاک نے تمام جنتوں کو ہی بہترین بنایا ہے، مگر جنت الفردوس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
جنت اور جنتل فردوس میں فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے باقی تمام جنتوں کو کن فیکون سے تخلیق فرمایا، جبکہ جنت الفردوس کو اللہ پاک نے خود اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اور اس کی ہر چیز یہاں تک کہ جنت کے دروازے، فضا، وہاں کی نعمتیں اللہ پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی اور اپنے محبوب بندوں کے لیے اسے سجایا۔ جنت الفردوس کی ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت اور ایک زمرد کی ہے، اس کا گارا مشک کا، اس کی گھاس زعفران کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا۔ جنت الفردوس کے جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار صبح و شام کریں گے، جبکہ باقی تمام جنتوں کے جنتی اللہ پاک کا دیدار ایک ہفتے کے بعد کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت سورہ کہف آیت نمبر 108 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، جزاءہم عند ربہم جنت الفردوس خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، یعنی ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ بلند ترین مقام ہے اور اس کے اوپر صرف اللہ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورہ کہف آیت نمبر 107 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمان نواز ہوں گے۔ یہ مقام ان منتخب بندوں کے لیے جن کے اعمال، دل، نیت اور اخلاص انتہائی پاکیزہ ہوں گے، شہداء، متقی اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے نوازے گا۔ جنت الفردوس کے محلات مشک، یاقوت، زعفران اور قیمتی جواہرات سے بنے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک جنت میں موتی نما خیمے کی ایک رہائش ہوگی جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت الفردوس کے جنتیوں کی مہمان نوازی ہر قسم کے پھل، ہر طرح کا گوشت اور دودھ، شہد اور شراب طہور ہوگی، اور یہیں سے جنت کی چاروں نہریں پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی جاری ہوتی ہیں۔ جنت الفردوس کے خدمت گزاروں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یعنی ان پر ہمیشہ کھڑے رہنے والے خدمت گزار لڑکے گردش کریں گے، یعنی ہر خواہش ایک اشارے پر پوری ہوگی، نہ آواز دینی پڑے گی اور نہ ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ جنت الفردوس کے جنتی چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، وہ بادشاہوں جیسا خوبصورت لباس پہنیں گے جس کی چمک کو دنیا کی کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی انہیں وہاں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ناظرین محترم، دنیا میں وقت قیمتی ہے مگر جنت میں وقت لذت بن جائے گا۔ وہاں نہ سورج ہے نہ رات دن کا فرق، وہاں کا وقت اللہ کے دیدار، تسبیح اور خوشیوں سے لبریز ہوگا۔ جنت الفردوس کے میدان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس کی وسعت ایسی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کی حدود کو نہیں جانتا۔ جب تمام جنتی اللہ کے دیدار کے لیے جمع ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندو، میرے مہمانوں، میرے پڑوسیوں، میرے دیدار کو آئے ہو۔ پھر ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جائیں گے، ایسے کھانے جن کو کھانے کے بعد انسان دنیا کے سارے ذائقوں کو بھول جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو، میرے مہمانوں کو جنت کا مشروب پلاؤ، شراب طہور پلاؤ، وہ شراب جس میں نشہ نہیں بلکہ سرور ہے، مزہ ہے، راحت ہے۔ پھر اس کے بعد لباس تبدیل ہوں گے، پرانے لباس خود بخود اتر جائیں گے اور نئے خوبصورت لباس خود بخود پہنا دیے جائیں گے۔ ان پر جنت کے پھول برسیں گے اور خوشبو ہر طرف پھیل جائے گی، اور تب اللہ پاک فرمائے گا، ایک وعدہ ابھی باقی ہے، اسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے، یا اللہ، آپ نے جہنم سے نجات نہیں دے دی، جنت میں جگہ نہیں دے دی، موت سے ہمیں آزادی نہیں دے دی، اب اور کیا باقی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، اب میں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ہر پردہ ہٹا دیتا ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ سکیں
اور پھر اللہ تعالیٰ خود دیدار کے لیے سامنے آئیں گے، اور ایسا نور، ایسی تجلی، ایسے حسن سے بھرپور ہوگی کہ بندے اس کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اور جب جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنت کے در و دیوار، ہر شے خاموش ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج میں سناؤں گا ان لوگوں کو جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، جو اپنے کانوں کو حرام سے بچاتے تھے۔ پھر جنت کی لڑکیاں یعنی حوریں آئیں گی اور جنتی مردوں کو جنت کا نغمہ سنائیں گی۔ وہ نغمہ ایسا ہوگا کہ جنتی 70 سال تک اسے سنتے رہیں گے اور اس میں مزہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا یہ اچھا ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے بھی بہتر سنو۔ پھر جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بلند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو درخت، پہاڑ، پرندے سب جھومنے لگتے۔ پھر جب جنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بلند ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ تو کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس سے بھی بہتر سنو، اب اس سے بھی اچھا سنو، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنو۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے تو جنت کا ذرہ ذرہ مدہوش ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ بہترین ہے؟ جنتی کہیں گے یا رب ہم نے ایسی آواز پہلے نہیں سنی اور نہ ہی کبھی ایسا تصور کیا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اب وہ وعدہ پورا کرتا ہوں جو صرف میرے اور تمہارے درمیان تھا، اب میں خود سناؤں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید سنائیں گے تو کوئی آواز باقی نہ رہے گی، جنتی اللہ تعالیٰ کی آواز میں کھو جائیں گے۔ اس وقت انسان کا ہر سیل، ہر ذرہ اللہ کی تلاوت کو جذب کر رہا ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا کلام سنائیں گے تو نہ حوریں یاد رہیں گی، نہ کھانے، نہ جنت کے محل، نہ تخت اور نہ ہی خدام، صرف اللہ تعالیٰ کا ہی دیدار سب کچھ ہوگا۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ تمام پردوں کو ہٹائیں گے اور جنتیوں کو اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ تب کہا جائے گا کہ جنت مبارک ہو، کامیابی مبارک ہو، تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ وہ نعمت جس کے پیچھے ہزاروں سال انبیاء، اولیاء اور شہداء تڑپتے رہے، تمہیں نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر جب جنتی کہیں گے یا اللہ آپ کی حمد بیان کریں، آپ کی تعریف کریں تو کیسے کریں؟ اللہ پاک فرمائے گا ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا جواب ہی نہیں۔ ان کا نام احمد ہے، یعنی سب سے زیادہ حمد کرنے والے، سب سے زیادہ حمد کرنے کے لائق۔ انہوں نے اللہ کی ایسی تعریف کی جو آج تک کسی نے نہ کی اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ وہ دیدار، وہ تلاوت اور وہ لمحہ ایسی نعمت ہوگی جو ہر نعمت پر بھاری ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موت نہ ہوتی تو بندہ اپنے رب کو دیکھ کر ہی مر جاتا۔ آخر میں دعا ہے اللہم اجعلنا من اہل الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔